اور جتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں اللہ نے عورتوں کے ذمہ رکھی ہی نہیں۔ اللہ نے عورتوں کو صنف نازک پیدا کیا ہے، لہذا ہلکے کام ان کے ذمہ، بھاری کام ان کے ذمہ کوئی بھاری کام رکھا ہی نہیں۔ کمانا عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا۔ عورت جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے گا، بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمہ کب تک ہے؟ جب تک بیٹا بالغ نہ ہو جائے۔ بیٹا بالغ ہو گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کمائے اور کھائے، لیکن بیٹی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ بیوہ ہو گئی اس کا خرچہ اس کے رشتے اولاد پر ہے، اولاد نہ ہو اس کے خاندان پر ہے۔ اسے لوگ نہیں جانتے، شریعت کے اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اس بیوہ کا خرچہ خاندان پر ہے۔ خاندان کون؟ خاندان جو اس کے وارث بنیں گے۔ جب یہ مرے گی تو چچا ہے، وہ چچا وارث بنے گا تو اب اس بیوہ کو خرچہ بھی چچا دے گا۔ چچا نہیں ہے تو اس عورت جب مرے گی تو بھتیجے وارث بنیں گے، تو اس زندگی میں بھتیجے ہی خرچہ بھی دیں گے، ان کے ذمہ واجب ہے۔ اور خاندان بھی نہ ہو تو پھر اس کا خرچہ اسٹیٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کے ذمہ ہے۔ بہرحال اللہ نے کمانا عورت کے ذمہ نہیں رکھا، اس لیے کہ کمانا بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم کماتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کمایا جاتا ہے۔ حکومت چلانا عورت کے ذمہ نہیں رکھا، حکومت چلانا عورت کے ذمہ نہیں رکھا۔ اور اگر کوئی عورت متغلب چھا جائے اور ووٹ کی بنیاد پر بادشاہ بن جائے تو پھر اس کے احکام نافذ ہیں۔ جیسے عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے مگر وہ کما کر لائے تو آمدنی درست ہے۔ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے مگر بہت عورتیں کماتی ہیں اور کما کے جو پیسہ لاتی وہ صحیح ہیں۔ ایسے اس کے ذمہ حکومت چلانا نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں تلوار کے ذریعے غلبہ ہوتا تھا۔ اب تلوار کا زمانہ نہیں رہا، اب ووٹ کے ذریعے غلبہ ہوتا ہے، پارٹی کے ممبران کے ذریعے غلبہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت تغلب حاصل کر لے تو اس کی حکومت صحیح ہے، اس کے احکام نافذ ہوں گے۔ تاریخ کا بڑا ہی نالائق شخص حجاج گزرا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت لڑی ہے اور 2 سال تک لڑتی رہی ہے اس کے ساتھ، اور بالآخر کوفے میں سے حجاج کو مار بھگایا اور کوفے پر اس نے قبضہ کیا ہے۔ اور قبضہ کرنے کے بعد میں اس نے جامع مسجد میں فجر کی نماز خود پڑھائی ہے اور اس کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ اس وقت صحابہ حیات تھے، اس کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں بیضاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس بیضاوی میں ایک شعر آتا ہے، اقامت غزالۃ سوق الضرابی، برپا کیا غزالہ نے، اس عورت کا نام غزالہ تھا، برپا کیا غزالہ نے مار دھاڑ کا بازار گرم کیا۔ اقامت غزالۃ سوق الضرابی بالعراقین حولا قمیطا، 2 عراقوں میں یعنی کوفے اور بصرے میں، اور ایک پورا مکمل سال اس نے مار دھاڑ کا بازار، جنگ کا بازار گرم رکھا۔ یہ بیضاوی میں یہ شعر آیا ہے تو یہ اسی غزالہ کا ہے۔ وہ 2 سال مسلسل لڑی ہے، 1 سال تو مسلسل لڑی ہے، اور پھر حجاج کو بھگایا ہے اس نے کوفے میں سے، اور وہاں قبضہ کیا ہے، اور اٹھ کے جامع مسجد میں خود اس نے نماز پڑھائی ہے اور اس کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی۔ تو کیسے کہو گے ان صحابہ کی نماز نہیں ہوئی؟ یہ وہ تغلب ہے۔ تو ایسے ہی آج بھی
اگر کوئی عورت تلوار کے بلبوتے پر کسی ملک پر غالب آ جائے یا ووٹ اور پارٹی کے بلبوتے پر کسی ملک پر غالب آ جائے اور وہ حکومت کی سربراہ بن جائے تو پھر اس کی حکومت صحیح ہے اور اس کے احکام جو نافذ کرے گی وہ احکام بھی درست ہیں. لیکن اللہ نے عورتوں کے ذمہ حکومت چلانا رکھا نہیں. دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے. جیسے اللہ نے عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں رکھا، لیکن عورت کما کر لاتی ہے تو وہ حلال کمائی ہے، مگر کما کر لاتی ہے اس میں اس کو خیال رکھنا ہے اپنی وضع کا. عورت کو اپنی وضع کا خیال رکھنا ہے. وضع یعنی حالت. عورت کی اپنی وضع یعنی حالت ہے، اس حالت کا خیال رکھ کر کماتی ہے. مثلاً پردے کے ساتھ کماتی ہے، غیر محرموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، شرعی طور پر جائز طریقے پر عورت کماتی ہے، گھر میں سلائی مشینیں سیتی ہے، کھیت ہے کھیت میں جا کر کام کرتی ہے پردے کے ساتھ، تو یہ کمائی درست ہے. اور اگر اس نے غلط طور پر کماتی ہے تو پھر تو الگ بات ہے. کسی دکان کے اندر سیل مین بنی ہے لڑکی اور گاہکوں کے ساتھ میں وہ ڈیلنگ کرتی ہے تو یہ تو ناجائز ہے. جب یہ کام ناجائز ہے تو اس کی جو آمدنی تنخواہ آئے گی اس کے اندر بھی خوبص آئے گا. لیکن اگر کوئی عورت جائز طریقے پر کماتی ہے تو اس کی آمدنی جائز ہے، مگر کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں پر نہیں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ صنف نازک ہیں. اسی طریقے پر حکومت چلانے کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی ہے. لیکن کوئی عورت چلائے تو اس کے احکام الگ ہیں. ایسے ہی جہاد، جنگ لڑنا، اس کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں پر نہیں رکھی. عورتوں پر جہاد فرض کیا ہے، اس لیے کہ جب میدان میں تلواریں بجتی ہیں تو پتا پانی ہوتا ہے. اس منظر کو دیکھنا عورت کے بس کا نہیں ہو. تلوار کیا چلا لے گی بیچاری، کہ جھانسی کی رانی چلاتی تھی. وہ کوئی ایک آدھ عورت ہوتی ہے جھانسی کی رانی، کوئی ہر عورت جھانسی کی رانی تھوڑی ہوتی ہے. عورت کے بس کا نہیں ہے تلوار چلانا میدان کے اندر.